کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فرقہ واریت بہت ہے، ہم دین کیسے سمجھیں؟ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑا زبردست فارمولہ دے دیا ہے۔ کیسے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹے باوجود اس کے کہ اس تک ہدایت آ چکی ہے اور سبیل المومنین کے علاوہ کوئی راستہ چوز کرے تو ہم اس کو گمراہ کریں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ نساء کی بڑی سخت آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے آپ کو بڑا زبردست فارمولہ دے دیا دین کیسے سمجھنا ہے۔ اٹس کرسٹل کلیئر۔ دین ایسے سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات بتائے، چاہے وہ قرآن کی دلیل لے آئے، حدیث کی دلیل لے آئے، آپ نے کاؤنٹر یہ دیکھنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ کیا یہ جو دلیل دے رہے ہیں صاحب، کیا صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے اس آیت سے؟ کیا صحابہ نے بھی دین کو اس طرح لیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کو کوئی مثال دے سکتا ہے، آپ کسی سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ مزارات پہ جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثابت نہیں ہے اس طرح سے مزارات پہ جانا۔ اب کوئی آپ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ تو قرآن میں ہے، تو آپ بہت حیران ہو کہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ تو آپ کو دلیل دے سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ثابت ہے کہ نیک بندے کی بارگاہ پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مین آرگومنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بڑی عبادت کر رہی ہیں اپنے حجرے میں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے سورہ مریم میں اور اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اولاد عطا فرما۔ اب یہ دلیل ہے کہ لہٰذا ثابت ہوا کہ نیک بندے کی بارگاہ، اچھا یہ تو بارگاہ ہے نا، بارگاہ سے قبر کہاں پہ آ گئی؟ مقبرہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خود ہی دلیل بنا لی، بارگاہ از اکول ٹو مقبرہ ایز ویل۔ تو ثابت ہوا کہ کسی کے مقبرے پہ جا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، نیک انسان کے مقبرے پہ جا کے۔ اب ٹھیک ہے، دلیل ہے، قرآن کی آیت پیش کی